غلامان احمد رضا ہے، کوئی بھی ہم سے جیتا کا اعلان کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر ابن قحافہ فرماتے ہیں اگر میرے سرکار نے فرمایا تو سچ فرمایا۔ جب آقا سنتے ہیں اس بات کو تو کہتے ہیں انت صدیق، تم صدیق ہو۔ اسی دن سے سرکار کا لقب صدیق پڑ گیا حضرت ابو بکر کا، اور آپ فرماتے ہو ابو جہل، وہ ابو جہل ہے، اور اسی تاریخ سے اس مردود کا نام ابو جہل پڑ گیا، اس کا نام ہی لوگ بھول گئے۔ اب ہر جگہ وہ ابو جہل کہا جا رہا ہے، اور ہر جگہ حضرت ابو بکر صدیق صدیق کہے جا رہے ہیں۔ معراج کی تصدیق کی ہے تو صداقت کا خطاب مل گیا ہے، اور نبی کے معراج کو جھٹلا دیا ہے تو جہالت کی تاریکی میں گر گیا ہے۔ یہ نبی ہے، نبی کے مقدس زبان سے جو بات نکل رہی ہے وہ ہو جاتی ہے۔ نبی نے فرمایا تم صدیق تو وہ صدیق ہے، نبی نے فرمایا تو ابو جہل ہے تو وہ ابو جہل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صدیق اکبر۔ جو اتنا بڑا ظالم تھا ابو جہل مردود، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، آنے کے بعد کہتا ہے محمد معاذ اللہ تمہاری صورت اچھی نہیں لگتی ہے، کچھ اور سخت جملہ کہا۔ تب تک میرے آقا کے غلام حضرت ابوبکر صدیق تڑپ گئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی حسین و جمیل نہیں ہے۔ جب اس بات کو ابو جہل نے کہا تھا تو سرکار فرماتے ہیں ابو جہل تو نے سچ کہا، اور جب حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا تو آقا فرماتے ہیں ابو بکر صدیق تم نے بھی سچ کہا۔ حضرت ابوبکر عرض کرتے ہیں اور صحابہ یا رسول اللہ جب ابو جہل نے آپ کی توہین کی تب بھی آپ کہہ رہے ہیں اس نے سچ کہا، اور جب ہم سب لوگوں نے اس کے توہین کو جھٹلا دیا تب بھی آپ کہہ رہے ہیں آپ نے سچ کہا۔ آقا فرماتے ہیں صحیح ہے، میں آئینہ ہوں، اور آئینہ میں جس کی جیسی صورت ہوتی ہے وہ دیکھ کر کے وہی بتایا کرتا ہے۔ ابو بکر نے جب اپنے آپ کو دیکھا تو ابو بکر کو صداقت نظر آئی، حسن نظر آ گیا۔ ابو بکر نے وہ بیان دیا ہے، اور ابو جہل نے جب میرے اندر اپنے آپ کو دیکھا تو اسے جہالت کی صورت نظر آئی، وہ بیان دے گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب لاثانی علامہ غلام محی الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہی مردود ابو جہل ہے، آ کر کے سامنے پہنچا، اس نے کہا محمد کہاں؟ ہاں کہا نبی ہو، کہا ہاں نبی ہو، کہا نبی ہو، کہا ہاں، کہا بتاؤ گے میری مٹھی میں کیا ہے؟ اب ذرا ذہن و فکر حاضر کر کے دیکھو، ابو جہل گویا ذہن دے رہا ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو چھپی چیزوں کو جانتا ہے۔ ابو جہل سرکار کو نبی مانتا ہی نہیں تھا، اس کا یہ ذہن و فکر ہے کہ جو نبی ہوگا چھپی ہوئی چیزوں کو مانے گا۔ یہ محمد میں سرے سے تمہیں نبی ہی نہیں مانتا ہوں، اور میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کیسے دجال ہیں جو رسول کو نبی بھی مان رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انہیں علم غیب نہیں ہے۔ آقا کریم کے سامنے پہنچ کر کے کہتا ہے بتاؤ گے میری مٹھی میں کیا ہے؟ آقا نے فرمایا میں بتا دوں، یا جو شے تیری مٹھی میں وہ خود بتا دے میں کیا ہوں۔ تب تک وہ چونک پڑا، اس نے کہا ایسی بات کہاں؟ ہاں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ابو جہل کی مٹھی میں رہنے والی چیزیں بتاؤ میں کون ہوں۔ تب تک اس کی مٹھی سے آواز آ رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نے اپنی مٹھی کو کھول دیا، کنکریاں زمین پر گر پڑی۔ آقا نے فرمایا دیکھا میں کون ہوں؟ وہ کہتا ہے اے محمد معاذ اللہ تمہارا جادو تو ان کنکریوں پر بھی چل گیا۔ یہ کہتا ہوا ظالم بھاگ جاتا ہے۔ یہی مربوط ابو جہل ہے، رات کی تاریکی ہے، چاند نکلا ہوا ہے، آ کر کے پہنچا اور اس کے ساتھ تمام کفار ہیں۔ محمد نبی ہو؟ کہا ہاں۔ کہا زمین پر تو تمہارے بہت سارے معجزات کو میں نے دیکھ لیے، کیا آسمان پر بھی کوئی معجزہ دکھا سکتے ہو؟ آقا نے فرمایا ہاں۔ کہا دکھاؤ۔ چاند نکلا تھا، اسی چاند کو اشارہ سرکار نے کیا، جیسے اشارہ کرنا تھا کہ چاند دو حصے میں بٹ گیا۔ آقا نے فرمایا دیکھو سارے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ مورخ بیان کرتا ہے کہ اس میں سے 13 لوگوں نے کلمہ پڑھا، وہی اسلام میں داخل ہو گئے، اور یہ ظالم کہتا ہوا بھاگا معاذ اللہ محمد تمہارا جادو آسمان پر بھی چل گیا۔ اس وقت 12:50 کا وقت ہندوستان میں تھا، اور مالیبار کا راجا زگون تھا، وہ اپنے محل پر آرام کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے۔ جب عرب کے تاجروں سے ملاقات ہوئی اور تصدیق کیا تو ہندوستان کی تاریخ مل رہی ہے کہ اس راجا نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور میرے آقا کی بارگاہ میں پان اور یہی سپاری اور یہ شاید سوٹ اور کچھ چیز تحفے میں بھیجا تھا، اور جس کو بھیجا تھا ان سے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ نبی ہوں گے تو تمہاری زبان بھی سمجھیں گے، اور یہ چیزیں کیسے کھائی جاتی ہیں اس کا ڈھنگ خود وہ جان جائیں گے۔ تو جب یہ تاجر قافلہ کے ساتھ گئے تو ان کا نام چندن شاہ تھا۔ جب یہ گئے اور آقا کے سامنے حاضر ہوئے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں یہیں پر کتابوں میں کہا گیا ہے فقال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہو کشل منگل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چندن کہو کشل منگل ہے۔ تب جب چندن نے کہا آپ کلمہ پڑھائیے، میرے آقا نے کلمہ پیش کیا، اسلام میں داخل فرما لیا۔ اب جب پان کو پیش کیا گیا تو سرکار نے ایسے ہی پان پر پان کی ضروریات کو رکھ
रखा जैसे यहाँ रखा जाता है, फौरन नबूवत की तस्दीक हो जा रही है। कलमा पढ़ लिया, उस वक्त किसने नहीं देखा था। प्यारे मेरे सरकार का मौजूदा है, इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि तू नबी की कुदरत का अंदाजा लगाना चाहता है, नबी की ताकत का अंदाजा लगाना चाहता है। अरे नबी की ताकत का हाल तो यह है कि सूरज उल्टे पांव पलटे, चाँद इशारे से हो जा, और आंखें नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की।